بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول حوث قسط نمبر 4۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب نورے کی آنکھ ممتا بھرے احساس کے تحت کھلی۔ اٹھ گیا میرا بچہ، میری جان، صالح نے پیار سے نورے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر نورے ماں کے چہرے کو بس غور سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نورے گل، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ صالح نے پھر پکارا۔ مما، نورے نے آہستہ سے پکارا۔ جی مما صدقے، مما 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 وہ مما مجھے مار دے گا، مما وہ میری چیختی ہوئی نورے ماں سے لپٹ کر بری طرح رونے لگی۔ مما بچا لیں مجھے۔ نورے کون مار دے گا بتاؤ مجھے، کس نے یہ سب کہا ہے تم سے؟ بتاؤ نورے۔ مگر نورے بغیر جواب دیے ماں کی جھولی میں ڈھہ گئی۔ نہ جانے کتنے ہی پہر دونوں ماں بیٹی ایسے ہی آنسو بہاتی رہیں۔ مما نوڈلز دو۔ صالح بکی کی آواز پہ چونکی۔ ہاں کیا کروں؟ صالح نے بے دہانی میں کہا۔ اوہو مما نوڈلز دو۔ بکی نے اپنا ننھا ہاتھ ماتھے پر ایسے ٹکرایا جیسے ماں کی کم عقلی پہ افسوس کر رہا ہو۔ اچھا چلو آ جاؤ نورے، آپ کو بھی بنا کے دوں آپ کا فیورٹ فلیور۔ مما جھٹ پٹ والا؟ بکی نے فوراً کہا۔ جھٹ پٹ نہیں بکی، چٹپٹا، صالح نے ہنس کر کہا۔ آ جاؤ دونوں کچن میں، صالح نے کہا تو دونوں ان کے پیچھے چل پڑے۔ نورے آپ برش کر کے آؤ پہلے بیٹا، پھر کھانا۔ نمرا چوٹ تمہارے پاؤں پہ لگی ہے نا؟ آپ کو جیسے پتہ ہی نہیں ہے روحان بھائی، نمرا نے منہ بسور کر کہا۔ نہیں، وہ تم شکل ہی ایسی خوفناک بنائی ہوئی ہے، مجھے لگا شاید منہ پہ بھی لگی ہے۔ آپ کی شکل تو شہزادے گلفام سے ملتی ہے نا؟ نمرا کہاں چپ کرنے والی تھی۔ کس بابا آدم کے زمانے سے ملا رہی ہو کم عقل لڑکی؟ پرنس چارم کہتی تو مزہ بھی آتا۔ اچھا سر نہ کھائیں اور جائیں ایک کام کر کے آئیں۔ نمرا اس وقت اس صوفے سے ہلنے کا بھی مت کہنا، میں بتا رہا ہوں پہلے ہی۔ سارا دن یونیورسٹی میں خوار ہو کے آیا ہوں، روحان نے تپ کر کہا۔ روحان بھائی حد ہے، ویسے بندہ بیمار بہن کا ہی خیال کر لیتا ہے، اور ویسے بھی میں صرف نورے کو بلانے کا کہہ رہی تھی، کیونکہ میں تو جا نہیں سکتی، نمرا نے آخری بات مصنوعی آنسو صاف کرتے ہوئے کہی۔ معاف کرو مجھے، ڈرامہ کوئن، ذیشان بھی تمہارا سگا بھائی ہی ہے، اس کو بھیج دو، روحان نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر کہا۔ توبہ کرو، توبہ ہے روحان، مت جاؤ، مگر یہ مینا کماری تو نہ بنو۔ نائلہ نے روحان کا مذاق اڑایا، جس پر نمرا نے روحان کو چڑھانے کے لیے دل کھول کر کہکا لگایا۔ کھی 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 کرنا آتا ہے بس، 1.5 فٹی چڑیل۔ روحان بس بے کرو، کیوں سڑے ہوئے بیٹھے ہو؟ روحان کے نمرا کی نقل اتارنے پہ نائلہ کی پھر ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہو رہا ہے بھئی، کس بات پر ہنس رہے ہو تم سب؟ ذیشان ظہر کے بعد گھر واپس آیا تو سیدھا نمرا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سب چھوڑیں ذیشان بھائی، آپ جائیں نورے کو لے آئیں، نہ وہ کل سے آئی ہے نہ میں گئی ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، نمرا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جائیں ذیشان بھائی، نورے کی دادوں
آپ کا گالیوں سے اچھا استقبال کرے گی۔ روحان نے ذیشان کو مستقبل قریب کا بتا دیا۔ کیا مصیبت ہے روحان بھائی، نہ خود جاتے ہیں نہ ان کو جانے دے رہے ہیں۔ نمرا نے خاصا چلا کر کہا۔ اف خدایا، کدھر پھنس آیا۔ اپنی طرف سے نالا نے غصے میں کہا۔ واہ واہ آپی، کیا شعر سنایا۔ مگر نہ نورے بکی، آپ دونوں تمیز سے نوڈلز کھانا، ہمیشہ کھاتے کم اور گراتے زیادہ ہو، صالح نے دونوں کو سمجھایا۔ مما میں نہیں، آپی گندا کھاتی ہے۔ تبھی بکی نے صفائی پیش کی۔ ایسے نہیں کہتے بکی، بری بات ہے، صالح نے اب کی بکی کو ڈانٹا۔ السلام علیکم چچی، کدھر ہیں آپ؟ ذیشان نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں کہا، کیونکہ اس نے نگار بیگم کو گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ ذیشان کی آواز سنتے ہی نورے کا منہ کی طرف جاتا کانٹا چمچہ ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ نورے، کیا ہوا بیٹا؟ صالح نورے کو آتے پسینے اور زمین پہ گرا کانٹا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ نورے جواب میں زبان سے کچھ نہ بولی، لیکن تیزی سے ماں کی طرف لپکی۔ نورے، تم ذیشان سے ڈر رہی ہو۔ صالح کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ نورے کے کچھ بولنے سے پہلے ذیشان کچن میں داخل ہوا۔ ارے چچی، میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں اور آپ جواب ہی نہیں دے رہی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں نے سنا نہیں۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ چچی، میں نورے کو لینے آیا ہوں۔ صالح کے برابر کھڑی نورے کو دیکھ کر ذیشان بولا۔ نورے فوراً صالح کے پیچھے چھپ گئی۔ خیریت بیٹا، نورے کو کیوں لینے آئے ہو؟ صالح نے جواب کیا۔ چچی، نمرا اس کو بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ نورے سے ملنا۔ وہ تو بیچاری چل نہیں سکتی ابھی۔ بیٹا، طبیعت تو نورے کی بھی بہت خراب ہے، رات بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم سب تو اتنا پریشان ہو گئے تھے، 11 بجے تو اس کو گھر لائے ہیں۔ چچی، نظر لگ گئی ہے ہماری نورے گل کو۔ ہاں بھئی، تو کتنی خوبصورت معصوم سی، ذیشان نے جس انداز میں کہا صالح کو عجیب لگا۔ نورے، پھر نہیں چلو گی میرے ساتھ؟ ذیشان کی مکاری اس کی آنکھوں سے عیاں تھی، جو کہ بحیثیت ماں صالح کو خوب سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ ماں وہ ہستی ہے جو نومولود بچے کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے۔ صالح بھی سمجھ رہی تھی کہ ہو نہ ہو نورے کی اس حالت کا ذمہ دار ذیشان ہی ہے، مگر وہ نورے کی زبان سے سننا چاہتی تھی کہ اصل حقیقت ہے کیا۔ ذیشان بیٹا، تم چلو گھر، میں نمرا کا حال پوچھنے آؤں گی تو نورے کو ساتھ لے آؤں گی، ابھی ذرا چڑچڑی بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے چچی، خدا حافظ نورے۔ ذیشان کے اتنا کہنے ہی نورے نے ماں کے بازو پہ گرفت سخت کر کے آنکھیں میچ لیں۔ نورے، نورے، وہ چلا گیا ہے۔ صالح کی پکار پہ نورے کی آنکھ کھلیں۔ نورے، مجھے بتاؤ مجھے بیٹا، ذیشان نے کیا کہا ہے تمہیں؟ نورے بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے بعد ساری باتیں ماما کو بتاتے ہیں۔ ذیشان بھائی نے نہیں کہا کچھ مما۔ پھر کس نے کہا ہے؟ بتا دو بیٹا، مت امتحان لو میرا۔ کسی نے نہیں کہا کچھ۔ اتنا کہہ کے نورے اندر چلی گئی۔ یا اللہ، یا میرے اللہ، ایسا کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں۔ میرے مالک، میرے کسی بھی گناہ یا کوتاہی کا صلہ میری اولاد کو اذیت کی صورت میں نہ دینا۔ صالح نے صدقے دل سے
رب تعالیٰ سے دعا کی۔ اماں نورے اور بکی کا خیال رکھنا۔ میں ذرا کھڑے کھڑے نمرہ کا پتہ لیتی آؤں، صالح نے چادر پہنتے ہوئے اماں سے کہا، لیکن صالح سوچ کے کچھ اور ہی نکلی تھی گھر سے۔ السلام علیکم چچی۔ نالا نے دروازہ کھولا تو سامنے صالح کو کھڑا پایا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نالا؟ صالح نے گھر کے اندر داخل ہو کے خیریت پوچھی۔ ٹھیک چچی، آپ نے بڑے دن بعد چکر لگایا۔ ہاں بس بچوں کے 100 کام ہوتے ہیں۔ نمرہ کہاں ہے؟ میں ملنے ہی اس سے آئی ہوں۔ تمہارے چچا بتا رہے تھے اس کا پاؤں زخمی ہے۔ گیلری کراس کرتی دونوں نمرہ کے کمرے میں آ گئیں۔ السلام علیکم چچی۔ نمرہ کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھی جب صالح کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو نمرہ؟ اور پاؤں کیسا ہے اب تمہارا؟ ٹھیک ہے چچی، پاؤں بھی بس باندھ کے بیٹھا دیا ہے۔ ہاں 15-20 دن کے لیے۔ نمرہ نے سرد آہ بھری۔ بیٹھ جائیں، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ تبھی روحان کی آواز آئی جو کہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ روحان کے بعد فرحت اور ذیشان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ چچی نورے کو نہیں لائیں آپ؟ ذیشان نے آتے ساتھ ہی سوال کیا۔ صالح کے ماتھے پہ شکن آئی۔ نہیں، اس نے خود آنے سے انکار کر دیا تھا تو میں آ گئی، صالح نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کیوں چچی؟ میں تو اس کا انتظار کر رہی تھی اور وہ آئے ہی نہیں، نمرہ نے منہ لٹکا کر کہا۔ ارے بیٹا، اصل میں نورے کی طبیعت بہت خراب ہے کل رات سے۔ کیا ہوا چچی نورے کو؟ نمرہ اور نالا نے ایک ساتھ بول لی۔ بیٹا کل جب سے تمہارے گھر سے آئی ہے، گم سی، نہ کچھ بولے، اور اگر بولے تو ایسے ڈرے جیسے کوئی اس کو خاموش رہنے پر زبردستی کر رہا ہو، ڈرا دھمکا رہا ہو۔ رات کو بے ہوش بھی رہی ہے 2 گھنٹے میں، اور رافع تو بھاگے ڈاکٹر کے پاس۔ ہائے صالح بیچاری معصوم جان، ہوا کیا بچی کو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا؟ بھابی ڈاکٹر کہتا ہے نورے کو کوئی صدمہ لگا ہے۔ یا اللہ، اتنی سی بچی کو کون سا صدمہ لگ سکتا ہے صالح؟ فرحت نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ بھابی ڈاکٹر کہتا ہے ہو سکتا ہے کسی نے نورے کو ڈرایا ہو۔ یہ تمام باتیں کہتے وقت صالح کی نظر ذیشان پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اور ذیشان کے چہرے پر بدلتے رنگ انہیں بہت کچھ واضح کر رہے تھے۔ ماں تھی، سمجھ گئی۔ سمجھ کیسے نہ آتا کہ ان کی بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اللہ بیچاری بچی کو آرام دے۔ مگر صالح نورے کل ہمارے گھر کس وقت آئی تھی؟ فرحت نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی کوئی 2-2:30 بجے۔ نمرہ اس وقت تو ہم شادی میں پہنچ گئے تھے نا؟ ہاں صالح اس تو ہم رضا کے دوست کی شادی پر مدعو تھے، آپ سب گئے تھے کیا بھابی؟ صالح نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ذیشان کی کوئی اسائنمنٹ تھی تو یہی گھر پر تھا بس۔ فرحت نے گویا صالح کے سر پہ بم پھوڑا تھا، اور ذیشان کو یکدم ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ ذیشان تمہیں کیوں پسینے آ رہے ہیں؟ صالح نے ذیشان کے چہرے پہ نفرت سے نگاہ ڈالی۔ نہیں تو چچی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی بیٹا جی، غلط فہمی تو بہت بڑی ہو گئی تھی۔ کون سی غلط فہمی صالح؟ کوئی نہیں بھابی، کوئی نہیں۔ اچھا بھابی، میں چلتی ہوں، میری نورے کو اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ خدا حافظ۔ یہ آج چچی کو کیا ہوا ہے؟
ایسے عجیب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ نالا نے لہجے میں حیرانی سموئے کہا۔ ہاں، اور دیکھو تو 10 منٹ بھی نہ بیٹھی، ایسی بھی کیا جلدی؟ فرحت نے منہ بنا کر کہا۔ امی، آپ دونوں منفی سوچ مت رکھا کریں۔ چچی بتا کر تو گئی ہیں کہ نورے بیمار ہے۔ وہ پھر بھی نمرہ کی خیریت دریافت کرنے آئیں، بجائے ان کی نیکی کرنے کے آپ برائی کر رہی ہیں؟ روحان نے ادب سے پوچھا۔ ادب سے دونوں کو سمجھایا۔ چلو جی، ہو گیا مولانا روحان کا بھاشن شروع، نالا نے نمرہ کے برابر بیڈ پہ لیٹتے ہوئے کہا، جبکہ روحان مسکرا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سب اپنے کاموں میں لگ گئے، لیکن ذیشان وہیں بیٹھا نورے کو لعنت ملامت کر رہا تھا، کیونکہ ذیشان کو یقین ہو چلا تھا کہ نورے اس کے بارے میں سب بتا چکی ہے، اور اب وہ ایسے منصوبے بنا رہا تھا جس سے نورے اس کو حاصل ہو جائے۔ صالح گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سسک کر رونے لگی اور اللہ سے دعائیں کرنے لگی، یا اللہ، میں جو سوچ رہی ہوں وہ نہ ہو۔ میرے اللہ، میری بیٹی کی عزت تیرے حوالے۔ بے شک عزت و ذلت تیری کی عطا ہے میرے مالک۔ تو مجھے اور میری بیٹی کو ہمت دے، میری نورے کو ٹھیک کر دے۔ آج سے میری نورے اور اس کی عزت تیرے حوالے۔ نہ جانے کب روتے روتے صالح کی آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ کھولی تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ یا اللہ، میں بے خبروں کی طرح سوئی رہی، اماں تو بچے بھوکے ہی رہ گئے۔ ارے آپ کب آئے اور یہ سب کیا چل رہا ہے؟ صالح برآمدے میں آئی تو دیکھا کہ رافع، اماں اور بچے بیٹھے پیزا پارٹی کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت آئے جب صالح بیگم اب گدھے گھوڑے نہیں بلکہ پورا استبل بیچ کر سو رہی تھیں۔ ہے نا نورے؟ رافع صاحب نورے کا دھیان تکلیف دہ چیزوں سے ہٹا کے اس کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ نورے نے ہلکا سا مسکرا کے جواب دیا اور دادوں کی طرف کھسک گئی۔ ذیشان کے رویے اور اس بد فعلی کی ویڈیو نے نورے کے معصوم دماغ میں مردوں کی ایک ایسی خطرناک امیج بنا دی تھی کہ نورے کو اپنے باپ سے بھی خوف آتا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ نورے کے ساتھ پیش آئے اس واقعے کو 2 ماہ سے زیادہ گزر چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں نورے کا خوابوں میں ڈر کر چیخنا، رافع صاحب سے دور دور رہنا، ذرا سی آواز پہ بری طرح اچھل پڑنا، ان تمام علامات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ لیکن اس تمام عرصے میں صالح نے خود کو مضبوط بنا لیا، نورے کے بدلتے رویوں پہ صبر کیا اور اپنے ہر عمل سے نورے کو مضبوط بنانے کی کوشش جاری رکھی، مگر ایک بار بھی نورے کو ذیشان کے گھر نہ جانے دیا، نہ کسی قسم کا سوال کیا کہ آخر ذیشان نے اس کو کہا کیا، کیونکہ صالح نے سب اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن صالح کا دل رافع صاحب کے لیے بہت دکھتا تھا، کیونکہ نورے ان کی پہلی اولاد تھی، دل و جان سے عزیز، اور آج وہی بیٹی ان کو نزدیک نہیں آنے دیتی۔ رافع صاحب نے اپنے کمرے کی بجائے اماں کے کمرے میں سونا شروع کر دیا، اور نورے صالح اور بکی کے ساتھ سوتیں۔ مما، میرا پلو دھو، بکی نے حکمی انداز میں کہا۔ وہ کیوں بکی؟ صالح نے عام انداز میں پوچھا۔ میں دادوں کے ساتھ سوؤں گا، آپ
آپ ہی کو پیار کرتی ہو، بکی نے ہاتھ جھلا کر کہا۔ اچھا چلے جاؤ، صالح نے بھی جان چھڑائی۔ نورے آ جاؤ بیٹا، صالح نے پکارا۔ نورے ماں کو خاموشی سے لپٹ گئی۔ مما، رات کے تقریباً 1 بجے نورے کی آواز خاموش کمرے میں ابھری، مگر صالح شاید سو چکی تھی، تبھی جواب نہ دیا۔ مما، اب کے نورے نے ہاتھ سے ہلا کر جگایا۔ صالح نے کچی پکی نیند میں جواب دیا۔ مما، آپ نے کہا تھا نا کہ مما سے بات چھپانا بری بات ہے۔ کہا تھا، صالح نے اس انداز میں جواب دیا۔ مما، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ نورے کی بات سن کر صالح مکمل طور پہ بیدار ہو گئی۔ نہیں بتاؤں گی، آپ بتاؤ مما، ذیشان بھائی اچھے نہیں ہیں، نورے نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی اور یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور میری ایسی بہترین اور بے شمار ویڈیوز اور کہانیوں کے لیے، اردو کہانی کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور